سنن ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سکرات الموت اور زیادہ بڑھ گئے، آپ کی کیفیت اور زیادہ خراب ہو گئی، تو یہ حالت دیکھ کے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہ گیا، اور وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں، ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں، ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں۔ بیٹی تھی، اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی، رہنا پائی اور فوراً کہہ اٹھی کہ ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور کہا کہ اے فاطمہ تو غم نہ کر، اے فاطمہ تو غم نہ کر، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی سختی نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی سختی نہیں آئے گی، اور تیرے بابا پہ جو موت کی سختی آئی قیامت تک ایسی موت کی سختی کسی اور شخص پہ نہیں آئے گی، ایسی موت کی سختی قیامت تک کسی اور شخص پہ نہیں آئے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ میرے معزز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہیں پاتے تھے، صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں اور وہ امامت کروائیں، پھر ہم نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے نبی آئیں امامت کروائیں تو ہم ان کی امامت کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں صحابہ کی محبت تھی، کھڑے ہونے لگے، بے ہوش ہو گئے، کھڑے ہونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، صحابی سے سوال کیا کہ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ سب سے پہلا جو سوال کیا ہوش میں آنے کے بعد، وہ یہ سوال کیا کہ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ میرے بھائیوں، کہ آج ہم اپنے بھائیوں، بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ کیا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کیا تم نے عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی؟ کیا ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ کیا صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شک تھا؟ ابو بکر کے ایمان میں کوئی شک تھا؟ عمر کے ایمان میں کوئی شک تھا؟ بدری صحابی کے ایمان میں کوئی شک تھا؟ پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں کہ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحابہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی ہمارے درمیان موجود ہوں اور امامت کے لیے کوئی اور کھڑا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر امت کا غم لیے، صحابہ کی محبت لیے، دوبارہ جب اٹھنے لگے دوسری بار بھی بے ہوش ہوئے، دوسری بار بھی بے ہوش ہوئے۔ جب پھر ہوش آیا، پھر سوال کیا کہ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحابہ پہ یہ بات ناگوار ہے کہ آپ موجود ہوں اور کسی اور شخص کی امامت کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس اب ہمت نہیں ہے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی۔ میرے معزز بھائیوں، ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں کہ آخر وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کی پریشانی تھی، جس چیز کے لیے آپ اٹھنا چاہ رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، وہ کیا چیز تھی؟ نماز تھی، کہ کہیں میرے صحابہ جو ہے وہ نماز کو نہ چھوڑ دیں، کہیں میرے صحابہ کے دل میں نماز کی اہمیت کی کمی نہ ہو جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت سے اور قریب ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا، چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات، اب صحیح طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ میرا بھائی عبداللہ یا عبد الرحمن جو تھے وہ حجرے میں آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو دیکھا اور اس کی طرف
یعنی ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے، بار بار اس کو دیکھ رہے تھے، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اس کو نرم کیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ یعنی اتنی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے دانتوں سے جو ہے وہ مسواک کو نرم کر سکتے۔ اور 12 ربیع الاول کا دن تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے، موت کے فرشتے آئے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے میری گود میں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر دیکھ رہے تھے، ایسے کہ گویا کہ کسی شخص سے بات کر رہے ہوں۔ موت کا فرشتہ آیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ دنیا میں ٹھہرنا چاہیں گے یا پھر اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو اللہ سے ملاقات کو محبت کرتا ہوں۔ من احب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص محبت کرتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ سے جلدی ملاقات کرے، تو اللہ بھی ایسے شخص سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے۔ ومن کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ رب العزت بھی نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے ملاقات کرنے۔ میرے معزز بھائیو، ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کیسی آئی۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے دین کو کامل کیا، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کیا آج کوئی اذان ایسی ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جاتا ہو؟ کیا کوئی آج ایسی نماز ہے جو شخص درود شریف پڑھے بغیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کہے بغیر جو ہے وہ نماز ختم کر لے اور اس کی نماز قبول ہو جائے؟ کیا آسمانوں پہ کوئی ایسا فرشتہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہ کہتا ہو؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد